मेरी तरफ से वीडियो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के सफर की मंजिल है जनूब मशरकी एशिया में वाक़ एक छोटे और पसमानदा मुल्क म्यांमार यानी बर्मा की। जी हाँ, ये वही सल्तनत है जिसके जिंदानों में सैकड़ों साल हुक्मरानी करने वाले खानदान के आखिरी चश्मो चराग को एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारने पड़े थे। ये भी सच है कि इसी सरजमीन पर हजारों इंसानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इबरत का निशान बनाकर मौत की नींद सुला दिया गया। शायद यही वजह है कि हजारों बेगुनाहों के कत्ल गाहों की सरजमीन आज तक अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल न हो सकी। थोड़ा सा जिक्र उस बादशाह का करूंगा जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में इंतहाई दिलसोजी और अफसुर्दगी से ये चंद अल्फाज कहे थे। कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफर, जिसके खानदान ने बर्रे सगीर पर 350 साल तक हुकूमत की थी। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह था जिसे 1858 में गदर की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उसके 20 में से 18 बेटों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया और 2 बेटों और बीवी समेत बहादुर शाह जफर को मुल्क बदर करते हुए बर्मा भेज दिया गया, जहां पर बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इंतहाई मुफलिसी और गरीबुल वतनी में गुजारे। ये हकीकत है कि कभी उसके गुमान में से ये बात भी नहीं गुजरी होगी कि इतनी बड़ी सल्तनत का वारिस किसी दिन यूं एक अंधेरी कोठड़ी में बेयारो मददगार अपनी मौत की आहट सुनने के लिए बेताब और मुंतजिर होगा। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है, वो नाम का ही बहादुर नहीं था। उसकी ये बहादुरी थी कि अंग्रेजों ने खौफ के मारे उसे दिल्ली में कैद करने की बजाय मुल्क बदर करने का फैसला किया था। बहादुर शाह जफर सिर्फ बादशाही ही नहीं बल्कि उर्दू के एक नामवर और मोतबर शायर भी थे। बहादुर शाह जफर का मज़ार बर्मा के शहर रंगून में है। आज भी जब बहादुर शाह जफर की औलाद में से कोई खुद को बादशाह शहजादी के नाम से अपनी पहचान करवाता है तो लोगों के तंज़िया और मज़ाहिया कह के उनके दिलों पर लगे जख्मों को कुरेद जाते हैं। बर्मा का शुमार मशरकी एशिया के पसमानदा और गरीब ममालिक में होता है। बर्मा का नाम 1999 में तब्दील करके म्यांमार रखा गया। सरकारी तौर पर इसे म्यांमार मुत्तहिदा जमहूरिया और बर्मा कहा जाता है। बर्मा का कुल 6,75,578 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है, जो पूरी दुनिया में रकबे के एतबार से 39वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। बर्मा 5,35,82,855 अफराद की आबादी के साथ दुनिया में 25वें नंबर पर शुमार होता है। इसका सबसे बड़ा शहर रंगून, जिसे यंगून भी कहा जाता है, मौजूदा दारुल हुकूमत नेपिदाव है। रंगून शहर को साबिक दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है। मुल्क के दीगर बड़े शहरों में मांगले, अकियाब और मालमेन सरे फहरिस्त हैं। बर्मा के मौजूदा परचम को 2008 के आइन में की गई तब्दीलियों की वजह से साबिक परचम को तब्दील करके नए परचम को 21 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया। बर्मा के परचम को रंगों के एतबार से पीले, सब्ज, सुर्ख और दरमियान में सफेद सितारे से सजाया गया है। अगर बर्मा की सरहदों के मुतालिक बात की जाए तो सरहद के एतबार से इसके शुमाल मशरिक में चीन और लाओस, शुमाल मगरिब में बांग्लादेश और भारत, जुनूब मशरिक में थाईलैंड, जुनूब में बहरे अंडमान और जुनूब मगरिब में खलीज बंगाल पुरकैफ और दिलफरेब नजारों के साथ बराजमान है। आबादी के 88% लोग बुद्ध मत मजहब की पैरवी करते हैं। 2.6% ईसाई, 3.4% मुसलमान और 5.0% हिंदू मजहब को मानने वाले हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों की सही तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बर्मा की हुकूमत में मुसलमानों की मर्दमशुमारी नहीं की जाती। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा अराकान है, जिसका मौजूदा नाम रखाइन है। इस सूबे में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी है। यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्मी हुकूमत और इंतहा पसंद बुद्ध मत के जुल्म की दास्तान सुनाना जरूरी समझता हूँ। मोहतरम नाजरीन, गुज़श्ता कई सालों से रोहिंग्या मुसलमानों की जलते हुए घर, लूटती हुई इज्जतें और बेगुनाहों के खून से लिखी जाने वाली मौत की कहानी बहुत आम है। मुल्की कानून के मुताबिक मुल्क में रहने वाले तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी है और मुल्क आइन तमाम बराबरी के हुकूक देने की भी हिदायत करता है।
ملک میں رہنے والی تمام اقلیتیں کئی دہائیوں سے برادری، رنگ و نسل اور مذہب کی علیحدگی ہونے کے باوجود انتہائی محبت اور بھائی چارے سے زندگی کے سفر پر گامزن تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کا آغاز اس وقت ہوا جب انڈیا میں آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہوا تو اس آگ کی تپش نے برمی اقلیتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ملک میں نسلی فسادات شروع ہو گئے۔ ان فسادات کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ یہ اس وقت کا سیاہ دور تھا جب بدھ مت کے ماننے والوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کے بیج کی آبیاری کی گئی، اور پھر 16 مارچ 1997 کے دن یہ خبر چنگاری بن کر بھڑکی کہ 3 مسلمانوں نے ایک عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، اور پھر مسلمانوں کے گھر، عزت اور جان و مال کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ 2001 کے دوران اس بات پر قتل و غارت کا آسمان گرم کیا کیونکہ انہوں نے بنا پیسے دیے بیکری سے کیک اور بسکٹ کھا لیے تھے۔ 28 مئی 2012 کی صبح مسلمانوں کے لیے سیاہ دن لے کر آئی۔ اس دن اخبار میں ایک عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبر شائع ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ 2016 کے دوران بھی فوج اور بدھ مت کے ہاتھوں مسلم کمیونٹی ظلم و ستم اور بربریت کا شکار رہی۔ 2017 میں بھی مسلمانوں کے لیے ظلم کی رات طویل سے طویل تر ہوتی گئی، جس میں سینکڑوں مسلمان قتل اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن افسوس آج بھی اس بات کا ہے کہ دنیا کے 58 مسلم ممالک میں سے کسی نے بھی ہاتھ بڑھا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو گلے لگانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اگر رحم کی کوئی کرن روشنی بن کر زندگی کی راہ کو روشن کرنے والی تھی تو ترکی کے صدر طیب اردوغان اور ان کی اہلیہ کی وہ آنسو سے تر آنکھیں تھیں جن میں حسرت کے وہ بے بس لمحے پروئے ہوئے تھے، جو بار بار اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ہم آپ کو ان ظالم درندوں کے ظلم سے تو نہ بچا سکے، لیکن آپ کے زخموں پر محبت اور خلوص کا مرہم ضرور رکھیں گے۔ برما میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ عورتیں 51.8% اور مرد 48.2% ہیں۔ برما میں دیگر ممالک کے مقابلے میں شرح پیدائش 2% کم ہے۔ اس کی وجہ لوگوں میں شادی کا دیر سے ہونا ہے۔ ملک میں 30 سے 35 سال کی عمر کی عورتوں کی تعداد 25% سے زیادہ ہے۔ برما میں HIV کو انتہائی تشویشناک بیماری تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تعلیم کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس وقت 97% شرح ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں 100 سے زائد یونیورسٹیاں ہیں۔ برما کی قومی اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان برمی ہے، جبکہ دیگر زبانوں میں کیرن، کیچین، چینی اور انگریزی بھی وسیع پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ برما میں کئی مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے باشندے آباد ہیں۔ برمی حکومت نے تقریباً 135 نسلی گروہوں کی شناخت کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ برمی تارکین وطن تھائی لینڈ میں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ بہت تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ میں کام کرتے ہیں۔ ملک میں آبادی کی کثافت 76 فی مربع کلومیٹر ہے، یعنی 1 مربع کلومیٹر میں صرف 76 لوگ رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ آبادی کی یہ کثافت جنوب مشرقی ایشیا میں سب سے کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ برما میں شادی کی عمر مردوں کے لیے 27.5 سال اور خواتین کے لیے 26.4 سال ہے۔ برما کا موسم زیادہ تر گرم ہے۔ ملک کے زرائع اجناس میں سب سے بڑی فصل چاول ہے۔ برما کی صنعتوں میں پارچہ بافی، تعمیراتی سامان، جوتے، زرعی سامان اور ٹیکسٹائل کی صنعت سر فہرست ہے۔ ملک کے قدرتی وسائل میں پیٹرول، قدرتی گیس، سیسا، نکل، تانبا، موتی، نیلم اور روبی پتھر شامل ہیں۔ دنیا کا روبی پتھر اسی ملک سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سیاست کو خاص مقام حاصل رہا ہے۔ سیاسی پروموشن بورڈ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں ہر سال 2,70,000 سے زائد سیاح یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ سیاحوں کی پسندیدہ جگہ میں برما کے شہر رنگون اور مڈیالی بھی شامل ہیں۔ انہیں برما کی کل GDP 359.107 بلین $US ہے۔ برما کی کرنسی کو کیاف کہا جاتا ہے۔ پاکستانی 0.10 روپے کے برابر ہے۔ برما میں کوئی بھی ٹرانسپورٹ سروس نہیں ہے جس کے ذریعے ہمسائے ممالک میں آنے جانے کی سہولت موجود ہو۔ گاڑی یا موٹر سائیکل کے ذریعے بھی برما میں کسی دوسرے ملک سے داخل نہیں ہو سکتے۔ برما دنیا کا دوسرا سب سے بڑا منشیات کا پروڈیوسر ہے۔ پوری دنیا کی 25% ایمفا ڈیم کی پیداوار اسی ملک میں ہوتی ہے۔ برما میں ہم جنس پرستی ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی فعل تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم جنس پرستی میں ملوث افراد کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ برما میں مزدوروں سے زبردستی محنت، انسانی سمگلنگ، بچوں سے مزدوری کروانا اور فوج کی طرف سے جنسی تشدد کی وجہ سے کافی بدنام ہے۔ انسانی سمگلنگ میں سب سے زیادہ خواتین ہوتی ہیں۔
عورتوں کو نوکری یا کسی بھی ملازمت کا جھانسا دے کر انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ برما کی فوج انتہائی بدسلوک اور بدتمیز ہے۔ ملک میں گوشت، چکن، مکئی، آلو، گندم، ٹماٹر، کپڑے اور نمکین چائے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ فٹ بال برما کے کھیلوں میں زیادہ پسند اور کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ برما میں دیگر ایشیائی ممالک کی نسبت انٹرنیٹ کا استعمال بہت کم ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ +95 ہے۔ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ برما کا پاکستان سے فاصلہ 2808 کلومیٹر ہے۔